أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ یعنی محبوب علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کا فرمانا وہی ہوتا ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. انہیں سب کچھ زبردست قوتوں والے اللہ نے سکھایا، طاقت والے نے پھر اس نے قصد فرمایا، اور وہ یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ان آیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزۂ معراج کا بیان ہے کہ آپ شب معراج آسمانوں کے بلند کناروں سے گزر کر تمام بلند درجات طے کرتے ہوئے رب العالمین کے قرب خاص میں تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، سیدنا انس بن مالک اور جمہور صحابہ علیہم رضوان کے نزدیک آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. پھر وہ اپنے حبیب کے قریب ہوا تو بہت ہی قریب ہوا، تو اس کے اور اس کے حبیب میں 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یعنی اس کا علم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کو ہی ہے۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے اس کا انکار نہیں کیا، تو اے کافرو، کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، یعنی معراج کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اور بے شک انہوں نے تو اس کو دوبارہ دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر نمازیں کم کروانے کے لیے بارگاہ الہی میں بار بار حاضر ہوئے، اور ہر بار رب کا جمال دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو نور وغیرہ چھا رہا تھا، نہ ان کی آنکھ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں، تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا دیویوں کو دیکھا، اور ایک اور تیسری دیوی منات کو؟ کیا یہ عبادت کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ. اے مشرکو، تم انہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ تب تو یہ بہت بری تقسیم ہے کہ جو بیٹی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، وہی بیٹی اس وحدہ لا شریک کے لیے ٹھہراتے ہو جو اولاد سے پاک ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
جاءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ تو صرف گھڑے ہوئے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ کافر تو محض گمان اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ یعنی کافر بتوں سے جو تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں سب بیکار ہیں، تو اللہ ہی آخرت اور دنیا سب کا مالک ہے۔